الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 22ویں پارے کے آخر سے سورہ یاسین کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک بات ایسی ہے کہ جو آج کے اس بیان کے اندر اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ واقعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
ان کے سامنے بستی والوں کی مثال اور واقعہ بیان کیجیے۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہوئی کہ آپ ان کے سامنے بستی والوں کا واقعہ بیان کیجیے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر عام طور پر مقامات کے نام اور زمانے اور شخصیتوں کے نام عام طور پر ذکر نہیں کیے جاتے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بستی کا نام ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کون سی بستی کا واقعہ ہے اور کون سے زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ مفسرین نے روایات کے پیش نظر یہ بیان کیا ہے کہ اس قریہ سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انطاکیہ بستی کی طرف اپنے حواریین یعنی اپنے صحابہ میں سے 2 حضرات کو تبلیغ کی غرض سے بھیجا۔ فرمایا کہ اس جاء المرسلون، وہ واقعہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جو صاحبین تھے وہ ان کے پاس آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے نسبت فرمائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی جو بات یا اللہ کے پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے وہ اذن رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، تو پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، اور یہاں پر تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا، انہوں نے آگے بھیجا، اس لیے فرمایا کہ جب ہم نے ان کی طرف 2 افراد کو بھیجا، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، یعنی بستی والوں کے پاس جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو دعوت دی کہ دین حق کو قبول کر لو اور پیغمبر وقت کی اتباع کرو، تو انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا، انہوں نے کہا کہ تم یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا نہیں ہے اور ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ایک تیسرا بندہ ان کی تائید اور نصرت کے لیے بھیجا کہ چلو 2 کی بات نہیں مانتے تو ان 2 افراد کی تصدیق کے لیے ایک تیسرا آدمی بھیجا۔ اس تیسرے آدمی نے بھی جا کر یہ کہا کہ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو بستی والوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو، یعنی ہم تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا یا کسی پیغمبر کا بھیجا ہوا کیسے تسلیم کر لیں، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ اور یہ کافروں کو عام طور پر یہ دھوکہ لگا ہے، اور قرآن مجید کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے ان کی طرف سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننے کے جو بہانے تھے، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ان کے ساتھ تو بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ان کو نیند آتی ہے، ہماری طرح یہ چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر تو کوئی ما فوق البشر حیثیت کی ذات ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور فرمایا کہ رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی طرف محض جھوٹی بات منسوب کرتے ہو کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ نے آخرت کی پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، یہ تو تم اپنی بات سے کہہ رہے ہو۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ تھے، انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں، یعنی ہمارے رب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں،
اور اگر ہم اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمے تو بات کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے اور ہمارے ذمے بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مبلغ کے ذمے، داعی کے ذمے اور واعظ کے ذمے قرآن اور حدیث کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دینا، یہ اس کے ذمے ہے۔ باقی اس کے پیغام جو اس نے پہنچایا ہے، اس کے سننے والے افراد میں سے کون فرد اس کو قبول کرتا ہے، کون قبول نہیں کرتا، یہ اس کے ذمے بھی نہیں ہے اور یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ دوسرے کو وعظ و نصیحت صحیح طریقے سے کرے، وعظ و نصیحت کے اندر جو اصول اور آداب ہیں ان کی رعایت پوری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وعظ و نصیحت کرتے وقت میں بظاہر تو وعظ و نصیحت کر رہا ہو لیکن اندر مقصد اس کا کچھ اور ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور مقصد وعظ و نصیحت کرنا یا اس کی ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر طنز کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس کی تحقیر کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن انداز وعظ و نصیحت والا اختیار کیا جاتا ہے، تو اس سے اگلے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، اگلے آدمی کے اندر چڑ پیدا ہو جاتی ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات نیت تو درست ہوتی ہے، اخلاص والی ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ طریقہ جو وعظ و نصیحت کا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اگلے آدمی کو چبھن محسوس ہوتی ہے، اگلے آدمی کو اپنی تحقیر محسوس ہوتی ہے، تو اگلا آدمی بجائے اس کے کہ اس کو قبول کرے، اس واعظ سے وہ متنفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بات بھی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور اس کی جو بات ہے وہ بات بھی اپنی ذات میں ٹھیک ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو وہ آگے پہنچا رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ رسول کا پیغام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی اپنی سوچ یا اپنا مزاج یا اپنی وہ ایک بات ہوتی ہے، اس کو وہ غلط فہمی کی وجہ سے یا زیادہ مؤثر کرنے کی وجہ سے وہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم شمار قرار دے کر وہ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نیت صحیح ہو، نیت حق ہو، بات حق ہو اور طریقہ حق ہو تو پھر نصیحت کرنے سے فساد نہیں پڑتا۔ فصیحت کرنے کی وجہ سے، نصیحت اور واعظ کی وجہ سے اگر فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظ کرنے والے کی یا نیت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، یا اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو تو پھر اس سے فساد نہیں پیدا ہوگا، اس سے سننے والوں کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور سننے والے اس بات کو قبول کریں گے۔ اس کے اندر مردم شناسی بھی بہت ضروری ہے، مزاج شناسی بھی بہت ضروری ہے، مخاطب کی جو عمر ہے اور اس کا جو درجہ ہے اس کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور موقع شناسی بھی بہت ضروری ہے کہ کس موقع پر وہ وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ وعظ و نصیحت اگر غلط موقع پر کرے گا تو اس کا الٹا اثر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر وعظ و نصیحت بے فائدہ جاتی ہے، ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی پانی کو کسی جگہ پر ویسی انڈیل دے، ضائع کر دے، مقصد کی یعنی جو ایک خاص مقام اور پوائنٹ ہے وہاں پر وہ چیز نہیں پہنچ رہی۔ اس کے لیے مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی اور بات کا صحیح ہونا، یہ صحیح طریقے سے معلوم ہونا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس بات کا درجہ یہ ہے، اور بات کرتے وقت میں اس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور اس کا لب و لہجہ اور اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر وہ بات اگر کی جائے گی تو اس نصیحت سے مخاطب کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس وقت فوری طور پر مخاطب قبول نہ کرے تاہم ایک عرصے کے بعد اس کے اوپر اثر پڑے گا اور وہ اس بات کو قبول کر لے گا۔ لیکن ان چیزوں کا آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو آداب کے ساتھ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے پیغام پہنچا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ان حضرات نے بھی فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو بات کو صحیح طریقے سے پیغام کو پہنچانا ہے، باقی کوئی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی قسمت ہے،
یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا کھلنا ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ قبول کرنے کا اثر ہے۔ بعض دیکھیں کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی بھی بعض نصیحت کو بعض کافروں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعض نصیحت کے اندر تو اس طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، سارے آداب کے مطابق بعض نصیحت ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، وہ خود سے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کی پر ہدایت کا اثر نہیں ہوا۔ ورنہ پیغمبر کی تبلیغ اور بعض کے اندر کہاں کمی رہ سکتی ہے، کیونکہ پیغمبر تو پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، معصوم عن الخطا ہے، اس کی بعض نصیحت میں کہاں کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے بات کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا بستی والوں نے، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ہم تمہیں منحوس اس لیے سمجھتے ہیں کہ تم آئے ہو اور تمہارے آنے سے ہمارے بستی کے اندر پھوٹ پیدا ہو گئی، کچھ لوگوں نے تمہاری بات کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، اختلاف پڑ گیا، یہ تمہاری نحوست ہے علیاذ باللہ، یہ تمہارے منحوس قدم ہے کہ جو یہاں آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری بستی میں نحوست پڑی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے یعنی وعد و نصیحت سے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ داعی کے ساتھ اور پیغمبر کی طرف سے بھیجے ہوئے مبلغ کے ساتھ بستی والوں کا سلوک کیا ہو رہا ہے۔ کسی انسان کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ کسی کو پتھر مارنا، ایک جانور کو بھی آدمی بلا وجہ پتھر مارتے ہوئے ہچکچاتا ہے، کسی کتے کو، کسی گدھے کو خواہ مخواہ کے لیے پتھر اٹھا کر کھینچ مارنا، انسان کا دل پسیجتا ہے، اور انسان کو پتھر مارنا، انسان کو پتھر مارنا اور پھر پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، تو یہ آپ ان کا دل گردہ دیکھیے کہ ایک پیغمبر وقت کی طرف سے بھیجے ہوئے مخلص واعظ اور داعی کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہو رہا ہے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا کہ تمہیں ہماری طرف سے ضرور بے ضرور دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تو نہیں تھے، پیغمبر کی طرف سے بھیجے ہوئے داعی تھے، قالوا وہ کہنے لگے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری بستی میں نحوست کا سبب بنے ہیں، فرمایا کہ ہم نحوست کا سبب نہیں بنے، نحوست کا سبب تمہارے ساتھ ہے۔ نحوست کا سبب کیا ہے؟ نحوست کا سبب ہے کفر ہے، اللہ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ نحوست کا سبب ہے۔ تو ان حضرات نے یہ فرمایا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ این ذکرتم، کیا تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اس نصیحت کو تم سمجھتے ہو کہ یہ نحوست کا سبب بن گئی؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ حد سے گزر جانے والے یعنی تم نے اللہ کی ہدایت اور پیغمبروں کی ہدایت کی جو بات تھی اس سے تجاوز کر لیا، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی بات کی نافرمانی کی، یہ حد سے گزرنا ہے، اور اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیا کہ ہماری نحوست ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اس نحوست کا الزام دوسروں کے ذمہ لگا دیا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان آیات کریمہ کا میں نے انتخاب کیا۔ اور بھی کئی جگہ پر اس طرح کی آیات ملتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو یہی کہا کہ تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض نصیحت کی تو موسیٰ علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے ان کافروں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا کہ تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی۔ مختلف جگہ پر اس طرح کی بات کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ اچھا، اس سے دو باتوں کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ بعض اوقات آدمی دین کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا اور دین کے اوپر براہ راست حملہ اور اعتراض کرنے کے بجائے دین پہنچانے والوں کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔
اور اس کا مقصد جو ہے نا وہ دراصل دین کی پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ دین پر براہ راست کسی مصلحت کی وجہ سے اعتراض نہیں کرتا، اور دین کی پر اعتراض کرنے کا اس کا حوصلہ نہیں پڑتا، وہ دین پہنچانے والے یا دین کے جاننے والوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اہل علم حضرات پر اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ قرآن حدیث کا بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن حدیث پر براہ راست اعتراض کرنا، چونکہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اور قرآن حدیث پر براہ راست اعتراض کیا جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے براہ راست قرآن حدیث پر تو اعتراض نہیں کرتے، براہ راست دین اسلام پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اس اعتراض کو وہ علماء کی طرف منسوب کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مولویوں کی باتیں ہیں، بعض احکام کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن حدیث تھوڑی ہے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ اگر وہ مولوی قرآن حدیث کی بات پہنچا رہا ہے تو پھر وہ اس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ رسول کی بات ہے۔ ہاں اگر مولوی کی بات اپنی ہے، کیونکہ علماء سو بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر، بعض علماء واقعی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی لیکن اس کو قرآن حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ اب یہ کہ کون علماء سو ہیں، کون علماء حق ہیں، اور اختلاف ہے ہم کس کی طرف جائیں، کس کے پیچھے چلیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حقیقی معالج اور ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو ماہر اور دیانتدار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی موجود ہیں کہ جو حقیقی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام لگایا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو علاج کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کئی دفعہ ان کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو کر وہ سوچتا ہے اور اپنے خیرخواہوں سے مشورہ کرتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا میرا بہتر رہے گا۔ جس ڈاکٹر کی ماہر فن ہونے پر اور اس کی دیانتداری پر آدمی کو اعتماد ہوتا ہے، اسی کے پاس جا کر علاج کراتا ہے۔ اسی طریقے سے وکیلوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے تاجروں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ٹھیکیداروں کا معاملہ ہے۔ ہر شعبے کے اندر دو نمبری موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ دم درود کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا وہ دھوکہ فراڈ دے کر لوگوں کو لوٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ صحیح معنوں میں بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کی اپنی عقل ہے، اپنی عقل اور سوچ سے اسے کام لینا چاہیے، اور انسانوں سے جو اپنے خیرخواہ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جس عالم کے علم کی پر اور اس کی دیانت و امانت پر اعتماد ہو کہ یہ عالم بھی صحیح ہے قرآن حدیث کا، اور یہ دیانت و امانت بھی ہے اس کے اندر کہ یہ قرآن حدیث کی بات قرآن حدیث ہی کی کہہ کر بتائے گا، اپنی بات کو قرآن حدیث کا نام دے کر نہیں بتائے گا، ایسے عالم کی پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دین کی پر اعتراض ہوتا ہے لیکن وہ علماء کی پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح معنوں کے اندر دین کی بات ہوتی ہے، لیکن اس دین کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے وہ علماء کی پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ علماء پر اعتراض کرنا بھی دراصل قرآن حدیث کی بات پر اعتراض ہوا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ وہ منکرین حدیث ہیں کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب حدیث کا انکار صاف صاف تو نہیں کرتے، وہ اس کو عنوان یہ دیتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں جی، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو صرف قرآن کو مان کر تو نماز کی رکھتے بھی نہیں پتہ چلتی، صرف قرآن کو مان کر تو زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں پتہ چلتا، صرف قرآن کو مان کر تو حج کا پورا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ لیکن وہ اس کو عنوان یہ دیتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں جی، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور دراصل وہ منکرین حدیث ہیں، وہ حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں، یہ دھوکے فراڈ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لوگ پھیلاتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرے اس سے یہ اس بات کی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ یہ جو نحوست ہے، اس نحوست کا ویسے تو اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے نحوست کا، اسلام کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اسلام کی تعلیم کے مطابق کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأۃ والفرس، فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، حقیقت میں، ویسے تو کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں کسی چیز میں نحوست ہوتی تو پھر گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی اور سواری میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ نحوست اصل میں ہے ہی نہیں،
یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض والمحال کر کے بتایا ہے. یہ ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن حضور کے بعد تو نبی ہے ہی نہیں. یہ تو حضور نے بالفرض والمحال قرار دیا. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اگر جاہلانہ عقیدے اور تصور کے مطابق نحوست کا کوئی وجود ہوتا تو پھر وہ گھر، عورت اور سواری میں ہوتا. اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر انسان کا اگر تنگ ہو اور تاریک ہو، صحت کے لیے مضر ہو اور اس کے پڑوسی اچھے نہ ہوں تو آدمی گھر کے اندر رہنا بسا اوقات اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تکلیف جو ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ حقیقت میں تو گھر میں نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر کے جو ماحول ہے اس کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی بیوی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے اور بے شرم اور بے حیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آدمی تکلیف میں رہتا ہے تو ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزارتا ہے تو آدمی کی خود طبیعت کے اندر بھی ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو فرمایا. اسی طریقے سے سواری ہے، اگر کسی انسان کا موٹر سائیکل ہے اور گاڑی ہے، وہ روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن خراب ہو جاتی ہے، کبھی کہیں بند ہو جاتی ہے، کبھی کہیں بند ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، تو انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نحوست بالفرض کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی، لیکن ان تین میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ پتا چلا کہ یہ جو نحوست ہے، اس نحوست کا تعلق انسان کی بدعمالیوں کے ساتھ ہے، انسان کی تکذیب اور کفر اور فسق و فجور کے ساتھ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے وہ لمحہ اور وہ ساعت بہت منحوس ہوتی ہے کہ جس لمحے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مصروف ہوتا ہے. جس لمحے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ وقت اس کے لیے نحوست کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس بدعملی سے اس نے توبہ نہ کی وہ بدعملی اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گا، رسوائی کا باعث بنے گا، اور وہ سوچے گا کہ کب یہ کہاں ایسی منحوس گھڑی آ گئی کہ جس منحوس گھڑی کے اندر میں نے یہ کام کر لیا. تو یہ ہے ان کے اندر بھی ان حضرات نے یہ فرمایا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے. جو حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی نفی فرمائی ہے کہ تصور اختیار رکھنا اور ایسی سوچ رکھنا درست نہیں ہے. فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. فرمایا کہ لا عدوى، یہ بیماری کا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جانا، فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بیماری جب بھی دوسرے کو لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اگرچہ اس کا سبب تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بیماری کے جراثیم دوسرے آدمی کی جسم کے اوپر منتقل ہوئے سانس کے ذریعے سے، یا جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے، یا وائرس دوسری طرف منتقل ہوا. بعض وبائی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی وبائی بیماریوں کے اندر بھی انسان کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی بیماری لگی اللہ کے حکم سے لگی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی. ایک حدیث میں مزید وضاحت آتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک اونٹ خارش کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا اونٹ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو بھی خارش کی بیماری ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو پہلے کو خارش لگی ہے اس کو کہاں سے لگی ہے؟ اس کو تو اللہ کے حکم سے لگی ہے نا. تو یہی عقیدہ رکھو کہ دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی، ورنہ وبائی بیماریوں کا علاج کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کو وہ وبائی بیماری کیوں نہیں لگتی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہو تو لگتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں لگتی. تو فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، اور بدفالی کوئی چیز نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ پرندوں کو اڑاتے تھے اور اڑا کر دیکھتے تھے کہ یہ دائیں طرف کو اڑا ہے یا بائیں طرف کو. دائیں طرف کو اڑا ہے تو ہمارے جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں اس میں کامیابی ملے گی، بائیں طرف کو اڑا ہے تو جس کام کے لیے نکلے ہیں ناکامی ملے گی، پھر واپس ہو جاتے تھے. اس کو بدفالی کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض جاہلوں کا یہ تصور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پر کوا بولے گا، کائیں کائیں کرے گا تو مہمان آئیں گے. ایک خواہ مخواہ کا ایک تصور ہے. راستہ چلتے ہوئے کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو بس ناکامی، پیچھے مڑو. تو اس طرح کے جو تصورات ہیں حضور نے فرمایا کہ لا طیرہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ناکامی بھی، کامیابی بھی، بیماری بھی، صحت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ. حامہ ایک مخصوص قسم کے پرندے کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے.
الو کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویرانی کا باعث ہے، حالانکہ نوست اس میں نہیں ہے. نوست تو انسان کی بدعملیوں میں ہے، انسان کے ظلم میں ہے. اس طرح کی حکایات بھی ہیں کہ انسان جب ظلم کرتا ہے تو بستیاں ویران ہوتی ہیں. الوؤں کے آنے سے بستی ویران نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ولا حامہ، کسی مخصوص پرندے کے بارے میں نوست کا تصور کرنا یہ بھی غلط ہے. ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ نوست والا مہینہ ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ایک عقیدہ اور تصور پایا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو سفر کا مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سفر مہینہ نکلے گا تو پھر خوشحالی اور اچھی خوشخبری والی چیز آئے گی. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ لا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا تصور بھی غلط ہے. تو ان آیات کریمہ سے اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوست کا جو اصل سبب ہے وہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں. ہمیں اپنی بدعمالیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ان دوسری چیزوں کے اندر ہمیں نوست نہیں سمجھنی چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور انسان کے اوپر جو بری چیز آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لہذا رجوع الی اللہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے.